اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقے بنانے والے منافق ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو گواہیاں دیتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں مگر لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے ہیں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فرقے بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 100 میں ان لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والا کہا ہے جو کسی فرقے کی اطاعت کر لیں گے۔ خواتین حضرات، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 105 اور 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح دلائل یعنی قرآن پاک پانے کے باوجود اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن چہرے سفید ہوں گے اور چہرے سیاہ ہوں گے، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ بس اپنے کفر کے بدلے میں عذاب چکھو۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقے بنانے والے لوگ جو قرآن پاک کے واضح دلائل میں اختلاف کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت والے دن کالے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے لوگوں کو دکھایا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منافق کہا ہے۔ آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ منافقون آیات 1-3، پارہ نمبر 28۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے روکتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے یہ کام بہت برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ منافقون کی آیات 1-3 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے روکتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے لوگوں کو دکھایا ہے اور انہیں منافق کہا ہے۔ خواتین حضرات، ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے لوگ فرقے بنانے والے ہیں، جنہوں نے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کی اصل عبارت کے ساتھ حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں، یہ آیات قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں بھی بستا ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہو۔ اس قرآن پاک کے ذریعے وہ سیکھے گا کہ کفر کرنے والا کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، اور ہدایت والا انسان کسے کہتے ہیں، ایمان والا انسان کسے کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، مگر ان آیات
کو فرقہ پرستوں نے مخصوص لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیے ہیں۔ کیا یہ قرآن کسی مخصوص انسان کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہمارے بعد جتنی بھی نسلیں آئیں گی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام لوگ اس آخری کتاب سے ہدایت لینے والے ہوں گے اور سچے دین کو قرآن پاک سے جاننے والے ہوں گے۔ خواتین حضرات، ان آیات کو منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ منسوب کر کے فرقہ پرستوں نے لوگوں کو قرآن پاک سے روک دیا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کا راستہ قرآن پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ میں 2 مثالوں کے ذریعے دکھانا چاہوں گی۔ اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ پر میری کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ کسے کہتے ہیں۔ میری ویب سائٹ کا نام ہے www.whatisquranpak.com۔ آپ میری کتاب دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے قرآن پاک سے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے والی آیات کو پیش کیا ہے۔ مگر اب 2 آیات کے ذریعے بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 19 پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ مزمل کی آیت 19 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نصیحت کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ دہر آیت نمبر 29 پارہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا راستہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تکویر آیات 27 اور 28 پارہ نمبر 30 میں فرماتے ہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تم میں سے ہر اس انسان کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ تکویر کی آیات 27 اور 28 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک ہر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہتا ہو۔ خواتین حضرات، میں فرقہ پرستوں کو قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی قرآن پاک سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک کے ذریعے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے، قرآن پاک سے وہ دکھاؤں گی اور پھر فرقہ پرستوں کی کوششوں کو بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح وہ لوگوں کو قرآن پاک سے روکنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور خواتین حضرات، یہ ان لوگوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہیاں دیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب میں قرآن پاک سے 2 آیات دکھاؤں گی اور پھر میں دکھاؤں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو قرآن پاک سے روکا ہے۔ سورہ انعام آیات 50 تا 51 پارہ نمبر 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 50 تا 51 تک کا ترجمہ سنا۔
آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ہر چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خزانوں کے مالک ہیں، اور تمام خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے کیا بتایا تھا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات نہیں کر رہا، مگر فرقہ پرست اسی بات پر کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پاک سے اس طرح روکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تمام کہانیاں اسی بات پر فوکس کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں اور ان کو آنے والے وقت کا اور گزرے ہوئے وقت کا اور ہر چیز کا پتہ ہے۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے کیا بتایا تھا اور فرقہ پرستوں نے کس طرح لوگوں کو قرآن پاک سے روکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کی تعلیمات ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر فرقہ پرست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اطاعت کی تھی، یہ بھی وہی کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو قرآن پاک سے روکنے والے نہ ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے روکنے والے نہ ہوتے، اس کو جھٹلانے والے نہ ہوتے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ خواتین حضرات، اندھا ہمیشہ مشکلات کا شکار رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے، جبکہ آنکھوں والا اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے آنکھوں کا سہارا لیتا ہے اور ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے اور اسے پریشانی نہیں آتی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خواتین حضرات، جو آنکھوں والے لوگ ہیں وہ تو قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور جب یہ فرقہ پرست ان کو قرآن پاک سے روکیں گے تو وہ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں گے، اندھوں کی طرح ان کی تقلید نہیں کریں گے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے کیا بتایا تھا اور فرقہ پرستوں نے آپ کو روایتوں اور حدیثوں کے ذریعے کیا بتایا ہے۔ اس طرح قرآن پاک سے روکا ہے، اس لیے لوگوں کو قرآن پاک کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ خواتین حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کو ریجیکٹ کر دیا، غیب کو ریجیکٹ کر دیا اور فرشتہ ہونے کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور وحی کو امر کر دیا، یعنی قرآن پاک کو امر کر دیا کہ وہ خود بھی قرآن پاک کی اطاعت کرتے تھے، اور ہم ایسے اندھے لوگ ہیں کہ ہم نے اس چیز یعنی قرآن پاک کی اطاعت نہیں کی، بلکہ ان چکروں میں پڑ گئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ تھا یا نہیں تھا، غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، وہ فرشتہ تھے یا نہیں تھے۔ خواتین حضرات، ان چکروں میں ہمیں فرقہ پرستوں نے ڈالا، جنہوں نے ہمیں قرآن پاک سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے خبردار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ حدیث اور سنت کو کہیں بیان نہیں کیا۔
خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں کیا بتایا کہ قرآن پاک کے ذریعے خبردار ہو جاؤ، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے کوئی سوا کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے سفارشوں کی وہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں اور ولیوں کی وہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات ہیں اور فرقہ پرستوں نے کس طرح حدیثوں اور روایتوں کے ذریعے لوگوں کو قرآن پاک سے روکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو منافق کہہ رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک سے روکنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے دکھانا چاہتی ہوں کہ جس انسان کے پاس قرآن پاک کا علم ہے اور وہ اسے سچ مانتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، اور جس کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ سورہ رعد آیت 19 پارہ نمبر 13۔ بھلا جو انسان علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سچ ہے، اس انسان کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ بے شک عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ رعد کی آیت 19 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی قرآن پاک کو سچ نہیں سمجھتا وہ اندھا ہے۔ کیا وہ اس انسان کے برابر ہے جو قرآن پاک کا علم رکھتا ہے اور قرآن پاک کو سچ مانتا ہے؟ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے، جو قرآن پاک کے سچ کو جانتا ہے وہ آنکھوں والا ہے، اور جس کے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے وہ اندھا ہے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی گواہی کو قبول کیا ہے۔ سورہ رعد آیت 43 پارہ نمبر 13۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے اور اس شخص کی جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی قرآن پاک کا علم ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ رعد کی آیت 43 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کر رہے ہیں جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے، اور یہ گواہی نہ صرف اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں بلکہ یہ گواہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ دونوں اس انسان کی گواہی کو قبول کرتے ہیں جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے۔ خواتین حضرات، کافر ہر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نافرمان ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم نے منتخب شدہ آیات میں ان لوگوں کو دیکھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کہا اور منافق کہا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا اور لوگوں کو قرآن پاک سے روکنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی گواہی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کیا ہے جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن کے پاس قرآن پاک کا علم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔